ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی شروعات ہو چکی ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے ہجری کیلنڈر کی ابتدا، شروعات کیسے ہوئی۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ہے۔ سن 17 ہجری میں گورنر بصرہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ایک خط امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتا ہے، جس میں ایک ایشو کا ذکر ہوتا ہے، ایک پرابلم کا ذکر ہوتا ہے کہ مختلف معاملات میں دارالخلافت سے جو احکام آرڈرز جاری ہوتے ہیں ان میں کوئی دن تاریخ درج نہیں ہوتی کہ یہ احکام کب جاری ہوئے، ان کا نفاذ کب سے ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، لہذا انہوں نے اصحاب الرائے صحابہ کرام کی مجلس طلب کی، جس میں اس مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں جب ایک نئے کیلنڈر، نئی تقویم کے اجرا پر اتفاق ہو گیا تو پھر اس کے نقطۂ آغاز، ابتدائی دن و تاریخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں کئی رائے، اوپینینز سامنے آئیں، جن میں ہجرت نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے کے دن کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا، کیونکہ ہجرت اسلام کی اشاعت، قوت اور ترقی کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح ہجرت کو ہماری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیے جانے کی وجہ سے ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ بہت سی عبادات، مثلا رمضان کے روزے، حج، قربانی، عیدین وغیرہ ہجری تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہجری تاریخ کو یاد رکھنے، اسے رواج دینے اور اپنی اولاد کو اس سے واقف کرانے کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق سے نوازے۔